بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 15۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی۔ اس نے ہولے ہولے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندی، دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ اے یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں، میری پریشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا۔ وہ دعا کے الفاظ بارہا دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اترتا گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، سوائے اس شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ وہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتیاط برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کا مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے لگی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں جھولے پر بہت کھیلتے تھے، اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چیز کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ اتنا ہی غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لے کر سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے وہ کہیں دور کھوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود سمجھدار تھا، مجھے آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متبسی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیص پر بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی، یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لے لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہے۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ اندر دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟
پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے گی تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پر سیڑھیوں کی قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکا کر کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل فرشتے نے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے پلیز۔ وہ بے اختیار روحانسی ہو کر اس کے قریب آئی۔ او ہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی ہوئی۔ اس کے پیچھے آئی محمل کی اس کی طرف پیٹ تھی۔ فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی۔ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا؟ وہ گھبرا گئی۔ محمل تم حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکیں، محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے بازو تھاما تو وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل مقابل، بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پر تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ نکالنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔
ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے، وہ ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ کو لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی اور وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے۔ تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے بوتل پھر منہ سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف، وہ پوری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن لیا۔ اسے تو پتہ ہی نہ چلا، وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پر اب تک غصہ ہے، آئی تھنک۔ وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ہم دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پر دستخط کیے تھے؟ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ ویری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا، وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑ دو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے شادی کیوں کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی، اور میں اس فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پر لدا بوجھ ہلکا سا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پر خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر میں بھی بہت پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، اور مجھے بیکار کی میں کوئی دعویٰ کروں گا نہ وعدہ۔ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان اور سکون اس کی رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ تم اس پر کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے۔ اوہو، بوکھلا کر پلٹی۔ دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا، مدھم سی جلنے کی بو بھی پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا، مگر اس کے اندر ہر سو باہر چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ محمل جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں بس۔
1 منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے گلوز اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے لپسٹک پر لگایا۔ لپسٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل، وہ پھر چلایا۔ بس آ گئی۔ اس نے ایک عجلت بھری نگاہ سنگھار میز کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پر ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس لمبے سیدھے بال کمر پر گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگ، گردن سے چپکا نازک سا ہیرو کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پر دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن ساتھ مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی، بیڈ پر لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر آ گئی۔ تو اتنی دیر کر رہی ہو، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فقرہ کہتے ہیں وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے وہ شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں، تم بھی۔ بس اتنی سی تعریف۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب میں اور کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہمایوں، پتہ بھی نہیں چلا، ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے کہیں کھو سی گئی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، وہ گاڑی سڑک پر ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ محمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ 1 سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بھی آ کر اس گھر میں آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے اس کے گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی، نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اسے غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے طے کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا، مگر ہمایوں جانے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ لیکن گزرے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا گیا، اور پھر ہمایوں نے ایک دن بتایا فواد ملک سے باہر چلا گیا، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ہفتہ پہلے ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے۔ اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کس کس چیز کا بغض چہروں پر سجائے رکھتے۔ فواد تو باہر چلا گیا تھا، جائیداد انہیں مل گئی، پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مذائقہ تھا، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی۔ فرشتے اسکاٹ لینڈ چلے گئی تھی۔ اسے قرآن سائنسز میں پی ایچ ڈی کرنا تھا، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مدرسے میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی، اور رہی محمل، تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مدرسے جاتی تھی۔ اس کے علم کتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر ہال میں آئی۔ وہ آغا ہاؤس کے سامنے موجود تھی۔ وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گمسم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی۔ گھر کا پینٹ تبدیل ہو چکا تھا، ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔
لاؤنج کے دروازے پر مہتاب تائی اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر لان کی طرف بڑھے۔ شال اس نے ایک کاندھے پر ڈال لی تھی، بھورے سیدھے بال دونوں کانوں کے پیچھے پڑے اڑے تھے۔ مدھم لائٹ میں بھی اس کی ڈائمنڈ کے سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چمک رہے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ تائی مہتاب پرتپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی تھی۔ محمل میری بیٹی، آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشت بھیگنے لگیں۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ دونوں چچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی تھی۔